بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے نبی پاک اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ کچھ صحابہ بھی پاس موجود تھے کہ ایک عمر رسیدہ عورت ماں عائشہ کے حجرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اندر جھانک کر زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ بولی یا رسول اللہ، میری شادی ہوئی، کافی لمبے عرصے بعد اللہ نے اولاد سے نوازا، اس لیے ہم میاں بیوی تو اب بوڑھے ہو گئے، لیکن میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت پھر روئی اور اپنے آپ کو قابو کر کے پھر بتانے لگی کہ یا رسول اللہ، آج میرے ساتھ کسی بات پہ میرے شوہر کا جھگڑا ہوا۔ اس نے غصے میں مجھے کہہ دیا، جا آج سے تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ماں۔ سرکار، اس نے مجھے ماں کہہ کر طلاق دے دی۔ یہ سن کر میں بہت روئی۔ لڑائی کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو میرا شوہر بولا، ہائے غصے میں یہ کیا ہو گیا؟ ہم بوڑھے ہیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں، یا میں رکھ لوں گا یا تو لے جائے گی۔ کتنی فریاد کر کے اللہ سے لیے تھے ہم نے یہ بچے، یہ تو رل جائیں گے۔ ہائے یہ غصے میں مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ٹھہرو، میں اپنے نبی پاک کے پاس جاتی ہوں۔ سرکار ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ نبی پاک آگے سے خاموش ہیں۔ وہ عورت پھر رو کر کہتی ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ کچھ کریں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا تھا میں اسے سنبھالتی تھی، اور جب میں بیمار ہوتی تھی وہ مجھے سنبھالتا تھا۔ اب اس کا کیا بنے گا اور میرا کیا بنے گا؟ یا رسول اللہ، میرے بچے رل کے مر جائیں گے۔ عورت بولی جا رہی تھی لیکن سرکار چپ ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے، حضور بولے نا، آپ کو نہ سنائیں تو کدھر جائیں؟ وہ سنائی جا رہی تھی اور سب صحابہ خاموشی سے دیکھ رہے تھے، اور نبی پاک چپ کر کے اس عورت کی سن رہے تھے۔ وہ عورت بولی جا رہی ہے کہ اب بتاؤ نا، تیرا در چھوڑ کے کدھر جاؤں؟ کون سنے گا میری؟ لیکن میرے نبی پاک خاموش تھے، کیونکہ ابھی تک اس کے متعلق کوئی مسئلہ شریعت کا نہیں آیا تھا، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ نبی پاک اس لیے چپ تھے کہ کوئی اللہ کا حکم آ جائے، وہی نازل ہو جائے۔ تھک ہار کر جب وہ عورت غصے سے بولتی ہوئی واپس جانے لگی تو اماں عائشہ فرمانے لگی، ٹھہرو، بس 2 گھڑی اور ٹھہرو، مجھے نبی پاک کے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہی نازل ہو رہی ہے۔ نبی پاک پر وہی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، قد سمیع اللہ قول اللہ۔ اللہ نے فرمایا، محبوبہ تیرا رب اس عورت کی ساری باتیں سن رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ طلاق نہیں۔ تو ناظرین، ہم بھی بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ اگر غصے کی حالت میں کسی مرد کے منہ سے ماں بہن کا لفظ نکل جاتا تو وہ بڑے سے بڑے عالم دین سے اس مسئلے کا حل پوچھتے تو وہ بھی یہی کہتے کہ طلاق نہیں ہوئی، لیکن وہ علماء کہتے کہ بس اس کا کفارہ ادا کر دو، 60 بندوں کو کھانا کھلا دو۔ کیا نصیب پائی اس عورت نے جس کی نبی بھی چپ کر کے سنتا تھا، اور جس کے بارے میں اللہ نے بھی کہا، قد سمیع اللہ، میں اس کی سن رہا تھا۔ ناظرین، کچھ عرصہ بعد حضور پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے، وہ بھی پردہ فرما گئے۔ پھر دور آیا حضرت عمر فاروق کا، 3 بر اعظموں کا خلیفہ، آدھی دنیا کا شہنشاہ، 22.5 لاکھ مربع میل کا مالک۔ دوسرے ملکوں کے وزیر اور سفیر حضرت عمر فاروق سے مذاکرات کرنے آئے، سب مل کر، اور عمر فاروق گلی سے گزر رہے تھے کہ وہی عورت جو پہلے سے زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، لاٹھی ٹپکتی ہوئی حضرت عمر کے سامنے آ گئی اور حضرت عمر سے کہتی ہے، تو عمر ہے؟ آپ رکے اور کہا، جی اماں جی، میں عمر ہوں۔
وہ اماں بولی، یاد ہے تجھے لوگ تجھے عمیر کہا کرتے تھے؟ فرمایا، ہاں یاد ہے۔ وہ بولی، پھر لوگ تجھے عمر کہنے لگے؟ کہا، جی اماں جی ایسے ہی ہے۔ وہ بولی، اب لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں؟ فرمایا، جی بالکل۔ وہ اماں کہنے لگی، اب جب تم امیر المومنین بن گئے ہو تو غریبوں کا خیال رکھنا، ورنہ قیامت میں بڑی ڈاٹی پکڑ ہونی ہے تیری۔ وہ عورت چلی گئی تو لوگوں نے کہا، لجپال، اتنا مرتبہ، اتنا آپ کا مرتبہ، اتنا آپ کا مقام۔ مدینے کی ایک عام سی عورت آپ کو کھڑا کر کے اتنی سنا کے چلی گئی، آپ نے کچھ نہیں کہا؟ تو حضرت عمر فاروق نے کیا خوب جملہ کہا، فرمانے لگے، اس کی باتیں میں کیوں نہ سنوں جس کی کملی والا بھی سنتا تھا اور 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھا رب بھی جس کی سنتا تھا۔ فرمانے لگے، رب کعبہ کی قسم، یہ عورت مجھے صبح سے لے کر شام تک کھڑا کر کے اپنی سنائے تو میں صرف نماز کی چھٹی لے کر جاؤں۔ جتنی دیر یہ عورت مجھے کھڑا کر کے اپنی سنائے میں سنوں، کیونکہ اس کی نبی بھی سنتا تھا، اس کی رب بھی سنتا تھا۔ ناظرین، دور جہالت میں اگر کوئی غصے میں آ کر بیوی کو ماں بہن کہہ دیتا تو لوگ سمجھتے تھے کہ بس طلاق ہو گئی، لیکن میرے نبی پاک کی ذات ہی مشعل راہ ہے، سب بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھانے والی۔ تو ناظرین خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عرش اور فرش دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ پھر ملیں گے، اللہ نگہبان۔